حضرات گرامی قدر، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے۔ بہت سے شیطانی انسان، وہ چہرے تو بظاہر انسانی ہوتے ہیں مگر لبادہ شیطان کوڑا ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ سلسلہ طریقت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہم جس کو دیکھا، بظاہر شکل و صورت دیکھی، جس نے زبانی کلامی دعویٰ کر دیا، ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھو، شکاری پرندے جیسی آوازیں اس لیے نکالتا ہے کہ وہ پرندے کو دھوکہ دے سکے جس کو پکڑنا ہے۔ اس لیے شکاری پرندے جیسی آواز نکالتا ہے، وہ پرندہ ہوتا نہیں۔ اور پرندے کی یہ صفت ہے، وہ اپنے ہم جنس کی آواز سن کر پھر وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے، اور یہ شکاری نے اس کو دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شکاری کیا کرتا ہے، ایک جال وہ پھیلا دیتا ہے اور جال میں پھر وہ کچھ چوگا ڈال دیتا ہے، کچھ دانہ ڈالتا ہے، اور دور بیٹھ کر پھر وہ جس پرندے کو اس نے پکڑنا ہوتا ہے اس پرندے جیسی آواز نکالتا ہے۔ اور اڑنے والا پرندہ، ایک آزاد پرندہ، وہ اس آواز کو جب سنتا ہے کہ یہ میری ہم جنس کی آواز ہے، وہ اترتا ہے اور دور سے دیکھتا ہے یہاں کچھ دانہ پڑا ہے۔ وہ بیچارہ وہاں اترتا ہے کہ اس دانے کو چگوں گا، میرے ساتھی یہاں ہیں، مگر وہ بیچارہ، اس شکاری جو ہے، وہ اس بیچارے کو قید کر لیتا ہے، پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، کیونکہ اس شکاری نے اس پرندے کو دھوکہ دیا، پرندہ میں دھوکہ میں آ گیا۔ بس اسی طرح آج کل ایک مثال ہے کہ کچھ لوگ درویشوں کا روپ دھار کے پھرتے ہیں، درویش ہوتے نہیں ہیں۔ درویشوں کے کچھ لفظ، فقراء اور فقیروں کے کچھ لفظ چرا لیے، ان کی کچھ بولی اپنی زبان سے بولتے ہیں، اور پھر درویشوں کا روپ دھار کر، ان جیسی شکل و صورت بنا کر، ان جیسے چند جملے بول کر وہ اللہ کی مخلوق کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اور جب وہ پھنس جاتا ہے، پھر اس کے اندر یہ سوچنے کی قوت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ میں کدھر جا کے پھنس گیا۔ اور بولے بالے لوگ جب ان کے جال میں پھنستے ہیں، پھر وہ جنہوں نے روپ دھارا ہوا ہے، وہ ان کے دلوں کو بھی مردہ کر دیتے ہیں، ان کے ایمان کو بھی مردہ کر دیتے ہیں۔ اور یہی بات مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کمینے لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے پھنسایا جا سکے۔ کا مردوں کا کام روشنی، مردوں سے مراد درویشوں کا کام، اللہ والوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے۔ کیسی روشنی؟ کہ جس روشنی سے اس کی روح کو راحت مل جائے، اس کو قلبی سکون میسر آ جائے۔ اور کمینوں کا کام دھوکہ دینا ہے، کمینوں کا کام دھوکہ دینا ہے۔ جیلی فقیر، جس طرح جیلی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے، تو پھر وہ جھوٹے ہی ہیں نا۔ مسیلمہ کذاب ہی رہا نا، مگر سچے تو محمد الرسول اللہ تھے نا، سچائی تو آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی نا۔ مسیلمہ تو کذاب ہے، کذاب رہے گا، کذاب ہی ہے۔ اور اللہ نے آقا علیہ السلام کو صاحب عقل کہا، اور جو کذاب ہوتے ہیں ان میں عقل نہیں ہوتی۔
اور حق اس لیے کہ حق جب مصطفیٰ کے ساتھ تھا تو آقا علیہ السلام نے کفر کے اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے آئے، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا۔ مگر یاد رکھو، حق کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ خالص مشک کی ہوتی ہے، خالص خوشبو ہوتی ہے، مگر اس کے مد مقابل جو اس جیسا روپ دھار لے، وہ فقیر ہو، وہ درویش ہو، بظاہر وہ جیلی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، وہاں گند کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ گندگی ہے، غلاظت ہے، اللہ کا عذاب ہے، لعنت خداوندی ہے، اور سچائی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ جہاں سچائی ہوگی وہاں برکت ہوگی، وہاں رحمت خداوندی ہوگی۔ مگر اصل بات جو مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہر بندہ دعوی فقیری کر رہا ہے، کہ جس نے فقیروں جیسا لباس پہنا وہ اس نے کہا میں فقیر ہوں، شریعت سے بغاوت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتا، الگ سے اپنی شکل و صورت بنا رکھی ہے، خاص لباس پہن رکھا ہے، سالوں سے غسل نہیں کیا، پاکیزگی حاصل نہیں کی، پتہ ہی نہیں کہ دن میں کتنے وقت اللہ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے، پتہ ہی نہیں رمضان کا مہینہ کون سا ہے، پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصلیہ کیا ہے۔ مگر یاد رکھو، فرمایا شریعت محمدی کے بغیر کوئی فقیر نہیں بن سکتا۔ فقیری ہمیشہ اس کا نام ہے کہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو، اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اصل فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت محمدی کا پابند ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، فقراء، درویش، اہل محبت، اہل اللہ، اللہ والے جو بات کرتے ہیں کہ جب تک انسان شریعت پر کامل ترین عمل نہیں کر لیتا وہ تصوف اور فقر کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری عین مکاری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ نبی کی شریعت کو چھوڑ کر کوئی یہ کہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں درویش ہوں، یاد رکھو وہی بات جو میں نے شروع میں کی، وہ فقیروں کا روپ اور چند جملے چرا کر مخلوق خدا کو جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اس لیے لوگوں بچ جاؤ اس بات سے۔ اور اسی لیے بزرگان دین علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر، حضور علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر کوئی آسمان پر بھی اڑے، سمندر میں چلے، اپنی ہاتھ پر گندم کو اگا دے، اپنے ہاتھ کے اشاروں سے سونا پیدا کر دے، فرمایا وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ فقیر وہی ہوگا جس کی زندگی مصطفیٰ کی شریعت مطہرہ کے تابع ہوگی، جس کی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں گزری ہوگی، جس کا رنگ، روپ، جس کا ظاہر اور باطن مصطفیٰ کی محبت سے لبریز ہوگا۔ عشق رسول کے بغیر، مصطفیٰ کی محبت کے بغیر فقیری میسر نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جہالت، کفر کے اندھیرے، اللہ کی لعنت تو مل سکتی ہے۔ اگر رحمت چاہتے ہو پھر رحمت ہے مصطفیٰ کی شریعت کی اتباع میں۔ تو جملہ مختصر یہ ہے کہ حق و صداقت اور جھوٹ کے اندر فرق یہ ہے کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کی شریعت کی اتباع کرتے ہیں، وہ حق والوں کی اتباع کرتے ہیں، اہل حق کی اتباع میں رہتے ہیں۔ اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ روپ ضرور دھارتے ہیں
मगर इत्तिबा हक वालों की नहीं करते। इत्तिबा लोगों को अपनी इत्तिबा का हुक्म देते हैं, हक वालों की इत्तिबा का हुक्म नहीं देते। मगर जो असली दरवेश और फकीर होता है वो लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत और कानून को पहुंचाते हैं, उनको अल्लाह रसूल के करीब करते हैं, ना कि वो अपनी तबलीग करते हैं बल्कि वो दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं।